अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, आप सब लोग को वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उस्मान मैक्स टीवी में। दोस्तों, सबसे पहले माज़रत चाहूँगा आपसे। एक दो दिन पहले वादा किया था कि वीडियो अपलोड करूँगा। एक भाई से इंटरव्यू किया है जो कि बरास्ता कतर सऊदी अरब से आए हैं, और उनसे डिटेल्ड में मैंने बहुत सारी डिस्कशन की है जो कि आपको यकीनन फ़ायदा देगी अगर आप बरास्ता कतर सऊदी अरब आना चाहते हैं पाकिस्तान या इंडिया से। उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें वीज़ा कैसे लिया, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट का कितना ख़र्चा आया, होटल का कितना ख़र्चा आया, PCR टेस्ट का कितना ख़र्चा आया, PCR टेस्ट सस्ता कहाँ से होता है, होटल सस्ता आपको कहाँ से मिलेगा, और इसके अलावा मज़ीद एहतराज़ की जो कलर्स हैं मुख्तलिफ, जैसे तवक्कल के कलर होते हैं ग्रीन, वायलेट एक्सेट्रा, तो एहतराज़ के भी कलर हैं, वो कैसे कलर चेंज होंगे, सिम कौन सी लेनी है, इंटरनेट कौन सा अच्छा है। इसके अलावा मज़ीद एक बहुत ज़्यादा सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है फैमिली से रिलेटेड, कि बच्चे अगर उनके वैक्सीन नहीं लगी तो क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं, उसका भी जवाब है इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, एक पॉइंट भी स्किप किया तो आपको सफ़र में मुश्किलात हो सकती हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। आपकी रहनुमाई प्रॉपरली हो सके, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले पहुँच सके। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ज़रूर करना है आपने। अभी भी ट्राई कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम को ज़ाया किए अब इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आप अपना सफ़र प्लान कर सकें आप रास्ता कतर अगर आना चाहते हैं। तो मेरा सवाल पहला ये है कि कतर ट्रैवल करने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, और आपने कैसे प्रिपरेशन की अपने सफ़र की, मतलब कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। और दूसरा, वीज़ा आपने वाया एम्बेसी लगवाया था या ऑन अराइवल वीज़ा लिया था। तो दो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स कौन सी रिक्वायर हैं, मतलब प्रिपरेशन क्या करनी है, और इसके अलावा उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली, वीज़ा की भी डिटेल बता दें। डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको एतराज़ की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। एतराज़ ये एक सिस्टम है कतर के अंदर, जैसे सऊदीया में तवक्कल ना है, इसी तरह कतर में ये एतराज़ के नाम से ESTERAZ। तो एतराज़ की वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन का काम बाद में आएगा, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा आप कतर में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन एतराज़ की वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैवल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट जमा कराने, कौन कौन से PCR टेस्ट है जिसमें आपका 48 घंटे के अंदर वो होना चाहिए, उसके अलावा आपका पासपोर्ट है, इसके अलावा जो है आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके वो अपलोड होने चाहिए उस पर। और उस मेन रिक्वायरमेंट तो यही है। उस वक्त अभी 2 अगस्त के बाद से होटल क्वारंटीन की भी रिक्वायरमेंट उन्होंने मैंडेटरी कर दी है सब। ये डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने बताएं ये जो है बुनियादी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा वो केस टू केस आपसे चीज़ें मांग लेंगे, जैसे अगर किसी को कोरोना हुआ है 12 महीने के अंदर और एक दफ़ा उसने वैक्सीन लगवा ली है, तो वो भी जो है वो अहल है, वो फुली वैक्सीनेटेड काउंट होगा, वो भी ट्रैवल कर सकता है ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, कतर में दाखिल हो सकता है। अच्छा, जिन बातों का ख्याल रखना है डॉक्यूमेंट में कि आपका बार कोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो, वो वैलिड हो, और वो उसको स्कैन करें तो उनको ओरिजिनल डेटा मिल जाए। यहाँ मैं बता दूँ PCR के लिए आपका टिकट होना ज़रूरी है, उसमें टिकट की इन्फॉर्मेशन होगी जो PCR टेस्ट की रिपोर्ट में लिखी हुई होगी। जो आपने एयर टिकट कराए, तो आपको पाकिस्तान से दोहा और दोहा से सऊदी अरब के टोटल कितना ख़र्चा आया टिकट पे, और इसके अलावा जो होटल रिजर्वेशन आपने कराई थी, क्या वो डिस्कवर कतर के थ्रू करवाई थी या फिर आपने नॉर्मल booking.com के थ्रू करवाई थी, तो उसके बारे में बता दें। और उसका कितना ख़र्चा आया था, मतलब टिकट में कितने एक्सपेंसेस आए और कितना ख़र्चा आया। और उसके अलावा तीसरी बात, कैश से रिलेटेड बात की जाती है कि कुछ कैश लाजिम रखनी है, मतलब 3,000 कतरी रियाल या 5,000 कतरी रियाल। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या आपको एयरपोर्ट पे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों को लेके, तो काइंडली सर इसके बारे में बता दें। अच्छा, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि देखें, 2 रिक्वायरमेंट है ना, आपने कतर जाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। पहली एक रिक्वायरमेंट जिस पे हमने बात की कि एतराज़ पे अपलोड करना है, जो 2 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, एक रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की ना। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ बेसिकली वो आपको इवेलुएट करती है कोविड से रिलेटेड।
دوسری ریکوائرمنٹ آتی ہے امیگریشن کی ریکوائرمنٹ. اگر کووڈ وغیرہ سے آپ کلیئر اسکریننگ سے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے، جس میں آپ نے 5,000 ریال کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جس میں آپ کی جو ہے ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس یا آن ورڈ ٹکٹ ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کی ایک اور ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے. تو یہ 3-4 جو بنیادی چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس وہاں کی امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے. اگلی چیز جو ہے، آپ نے پوچھا کاسٹ کی بات، تو کاسٹ کے حوالے سے جو 1,600 ریال کا مل رہا تھا. اس کے علاوہ جو مجھے دوحہ سے آگے جو سعودیہ کا ٹکٹ تھا وہ تقریباً مجھے 1,200 سعودی ریال کا پڑا. اس میں بھی میں نے ایکسٹرا بیگیج لیا تھا تو جب بھی مجھے تھوڑا سا مہنگا پڑا. اور پھر ہوٹل بکنگ میں جو کی تھی وہ تقریباً کوئی 2,500 ریال کا وہ ہوٹل تھا. امیگریشن کی ایک اور ریکوائرمنٹ میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ وہ بعض اوقات اگر آپ کی اٹائر یا آپ کی اپیرنس ایسی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا آپ لو پروفائل کے ہیں، تو وہ آپ سے بولتے ہیں کہ آپ اے ٹی ایم مشین میں جائیں، آپ اپنا اے ٹی ایم میں سے دکھائیں ہمیں رسید نکال کے کہ آپ کے پاس 5,000 ریال ہیں. کچھ لوگوں کو بھیجا ہے جو میرے ساتھ بعد میں آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا یہ. تو اس لیے میک شور کر لیں 5,000 ریال کیش یا تو آپ کے پاس ہو. یہ امیگریشن والوں کی ریکوائرمنٹ ہے ٹورسٹ کے لیے. اس کے علاوہ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 2 اگست دوپہر 12 کے بعد ایک نیا قانون جو آیا تھا، جس کے تحت اگر آپ ایز اے وزٹ ویزا کے طور پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے قطر سے باہر یا آپ کی ریکوری ہوئی ہے کورونا سے قطر سے باہر، تو آپ کو لازم ہوٹل کوارنٹائن کرنا ہے اور ہوٹل آپ کو ڈسکور قطر سے لینا پڑے گا. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اب جب ایئرپورٹ پہ آپ کی امیگریشن ہوگی قطر جب آپ پہنچ گئے تو اس کے بعد اعتراض ایپ کا مزید کیا رول ہے اور آپ نے قطری سم کتنے کی لی، تو اس کے بعد کا جو آگے کا پروسیس ہے وہ بتا دیں. اور ساتھ وہاں پہ کھانا پینا وہ مطلب کہ اس کا تقریباً ایسٹیمیٹڈ کتنے خرچہ لے کے جائیں لوگ کہ 15 دن ایزیلی وہاں پہ اسٹے ہو سکے. آپ نے پھر سب سے پہلے جو باہر نکل کے اپنا بیگیج کلیم کرنا ہے، بیگیج لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سیدھے جو ایک ڈیوٹی فری شاپ کی طرح شاپس بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے سم خریدنی ہے. سم خرید کے آپ نے امید ہے کہ پہلے سے اعتراض کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ہی آئے ہوں گے. پاکستان سے نہیں بھی آئے تو آپ جیسی ٹرمینل کے اندر داخل ہوں گے آپ فری وائی فائی قطر میں بہت زبردست ایئرپورٹ میں آپ جہاز سے اترتے ہی اپنا وائی فائی کنیکٹ کریں. اگر آپ ایم او پی ایچ کے کاؤنٹر پہ ہیں تو وہ ایم او پی ایچ فری ڈاؤن لوڈ کے نام سے ایک وائی فائی کے وہ کنیکشن ہے، اس پہ آپ وائی فائی کنیکٹ کریں اور وہ آپ کا وہ چلتا رہے گا. موبائل کی سم ملے گی جو آپ نے خریدی ہوگی، جو بھی آپ لیں، چاہے اوریڈو ہے اور ووڈافون ہے. میں سجیسٹ کروں گا اوریڈو لیں کیونکہ اس کے سگنل سب جگہ اچھے ہیں. آپ جو ہے اعتراض میں آپ اپنی رجسٹریشن کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی، آپ کا ویزا نمبر اور موبائل نمبر جو آپ نے سم لی ہوگی، تو وہ دونوں ڈالیں تو آپ کا اسٹیٹس ہو جائے گا گرین. جب اسٹیٹس گرین ہو جائے گا تو اسی صورت میں آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے اپنے بیگیج کے ساتھ، ادروائز وہ آپ کو باہر نکلنے نہیں دیں گے ایئرپورٹ سے. بھائی پی سی آر ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آن ارائیول اور اس کی کتنی فیس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پی سی آر ٹیسٹ سعودیہ کی فلائٹ سے کتنے گھنٹے پہلے وہ لازم طرح جب یہاں آپ پہنچیں گے تو فوراً ہی پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جب اگر آپ ہوٹل کوارنٹین لے کے آئیں گے تو اس میں پھر آپ کو الگ سے ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کی کاسٹ آپ نے برداشت نہیں کرنی ہوتی. میرے کیس میں ہوٹل کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی تو مجھے میرا آن ارائیول یہاں پہ پی سی آر ہوا جو کہ 300 قطری ریال کا تھا. تو 300 وہ میں نے پے کیے اور اس کے بعد پھر میں باہر مطلب مجھے امیگریشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی اور پھر میں آگے چلا گیا. پھر وہ جو ٹیسٹ ہے اس کا رزلٹ آتا ہے رات 12-1 بجے تک نا، شام 7 سے رات 12 بجے تک آ جاتا ہے. اور تو اس دوران میں آپ کا جو اعتراض کا اسٹیٹس ہے وہ گرین ہو جاتا ہے، تو گرین نہیں ہوتا، آپ کا وہ اسٹیٹس ہو جاتا ہے گرے. تو گرے ہونے کی وجہ سے آپ کہیں موومنٹ نہیں کر سکتے اس دوران میں. تو ہوٹل میں ہی آپ کو جو بھی ہوٹل ہے آپ نے booking.com سے کرایا تو اس میں 6-7 گھنٹے آپ نے گزارنے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ صبح تک دوبارہ گرین ہو جاتا ہے اگر آپ کا پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو ہے. تو یہ ہوا تھا. باقی اب سعودی عرب کی جو میں ریکوائرمنٹ ہے وہ بتا دوں. سعودی عرب کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 72 گھنٹے پہلے جو ٹیسٹ کروانا ہوگا
PCR 72 گھنٹے پہلے PCR کروائیں گے. اور آپ پہلا کام یہی کریے کہ وہاں پہ اپائنٹمنٹ لے لیں, کیونکہ رش بہت تھا, 5-5 6-6 دن کی اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. جو سستے سینٹر تھے اس میں آپ کو اپائنٹمنٹ اگر آپ پہلے لے لیں گے تو وہ ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے, ورنہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو 1000-1200 ریال تک بھی پے کرنے پڑیں گے اس کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے. تو اسی لیے آپ یہ ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ کسی بھی ریم میڈیکل ایک سستا ترین وہاں پہ ہے جو کہ وکرا اسٹیشن کروا اسٹیشن کے پاس ہی ہے, بس اسٹینڈ کے پاس الفردان کے پاس, تو وہاں سے بہت اچھا ہے. اور 72 گھنٹے پہلے ہی آپ کو مقیم پہ اپنی رجسٹریشن کرانی ہوگی کہ آپ کو اپنی اس میں فلائٹ کی ڈیٹیل وغیرہ دینی ہوگی سعودیہ کے لیے. جی اب اس بات کو سمرائز کرتے ہیں جی, جو ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. تو لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن نہ لینا پڑے تو پاکستان سے دوحہ اور دوحہ سے سعودی عرب ٹوٹل آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا؟ ہوٹل, ٹکٹ, کھانا پینا ایکسیٹرا, PCR ٹیسٹ, سب کچھ ملا کے ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنی اماؤنٹ ہو تو لوگ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھیں. اور اس کے بعد انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن جو ہے وہ تو 3000 سے 3500 ریال تک تقریباً اس کا خرچہ ہوتا ہے. جی بالکل, دیکھیں میرا ٹوٹل خرچہ جو ہوا ہے نا تقریباً 8000 ریال کا خرچہ ہوا ہے. 3500 کے تو ٹکٹ شامل تھے, وہ ٹکٹ آپ نکال دیں تو آپ کا مور دین انف ہے نا. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں, اس میں میں نے اچھے ہوٹلوں میں کھانا بھی کھایا ہے 8000 میں. تو آپ 3500 تقریباً ٹکٹ کے نکال کے, اور اسی طرح 800 آپ نارملی کھانے کے اگر رکھیں تو تقریباً پر ڈے آپ لگا لیں 60 ریال نا, جو پاکستانی ہوٹلز میں آپ کھا سکتے ہیں نا. تو 60 ریال مور دین انف ہے پر ڈے کے حساب سے نا. جی ایک اور سوال اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے. کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ویکسینیٹڈ پیرنٹس ہیں, مطلب کہ جو وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کو ویکسین نہیں لگی, تو کیا وہ قطر انٹر ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی آپ کو انفارمیشن ہے تو کائنڈلی ذرا شیئر کریں. دیکھیں جب میں آیا تھا تو اس وقت 14 جولائی تک تو بچے آ رہے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 22 جولائی کو قطر ایئر ویز نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا کہ ان ویکسینیٹڈ کڈس جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہے نا. تو اس سے, اور اس کے بعد پھر اور میں نے کنفرم بھی کیا قطر, جب میں سعودی عرب آ رہا تھا تو میں نے قطر ایئر ویز کے آفس میں تھوڑا مجھے اپنی ٹکٹ کے حوالے سے کام تھا, تو میں جب گیا تھا تو میں نے ادھر بھی کنفرم کیا. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ان ویکسینیٹڈ کڈس فرام دا ریڈ لسٹ کنٹری, جو کہ پاکستان اور انڈیا ریڈ لسٹ کنٹری میں ہے, تو وہ الاؤ نہیں ہے نا. تو کڈس کسی بھی صورت میں الاؤ نہیں ہے, چاہے ویکسینیٹڈ پیرنٹس ہوں یا ان ویکسینیٹڈ پیرنٹس ہوں. کڈس ان ویکسینیٹڈ کڈس الاؤ ہی نہیں ہے فرام پاکستان انڈیا. جی دوستوں, امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی. اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کمنٹ سیکشن میں, انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ ہر بندہ جو کہ اپنے ملک میں پھنسا ہوا ہے اور براستہ قطر وہ سعودی عرب واپس آنا چاہتا ہے تو اس کو فائدہ ہو سکے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.